السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانے کے جو حالات ہیں، اپنے قوم کے لوگ تو نیوز وغیرہ تو کا دیکھتے کیا ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ سوال و جواب، سیکھنا سکھانا، سیکھنے کے لیے کچھ پوچھنا، سوال کرنا۔ جس قوم میں دماغی طور پر یہ بٹھا دیا جائے کہ سوال کرنا گناہ ہے، صرف بیان سنو اور عمل کرتے جاؤ۔ افسوس کی بات یہ ہے، جس قوم کے لیے قرآن شریف کا نزول ہوتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ اقرا کا ماحصل مطلب معنی سب درکنار رکھ دیا گیا، صرف ایک ہی بات سمجھا دیا گیا، جو حکم ہے اسی کو مانو، جس سے شارٹ کٹ میں فتویٰ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بس مانو، سوال نہیں کرنا۔ اگر سوال و جواب والی بات آئے گی تو صرف ان بڑے لوگوں کی یہ بات ہے، سوال و جواب کرنا، جو لوگ ٹھیکیدار ہیں۔ مسلمانوں، پڑھنے کے دور میں جو مدارس کہلاتا ہے، ان مدارس میں اس طالب علم کو زیادہ معتبر طالب علم سمجھا جاتا ہے جو اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ مگر پریکٹیکل میں جو دیکھا جاتا ہے، جو میں اس عمر تک دیکھا ہوں، پڑھائی کے زمانے میں جو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، وہ بول الگ ہے، اور جلسہ جلوس کا بیان اور مجمع لگانے والوں کے بیان میں بہت فرق آتا ہے۔ جیسا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے، تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہی اچھے عالم دین بنیں گے۔ مگر پریکٹیکل کی دنیا میں، جو عملیاتی دنیا میں، باقاعدہ خاص کر کے کچھ ایسی ابھی دو پارٹی میں تقسیم ہوئی پارٹیاں ہیں جو بڑے بڑے جمگھٹ لگاتے ہیں، اگر ان کے ماننے والوں کے سامنے میں کوئی اسلامی ذکر کسی جگہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ تم لوگ کا اور ہم لوگ کی بات والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے حضرت جی جو بیان کر دی ہیں، جو بول دی ہیں، بس وہی سر آنکھوں میں تسلیم ہے۔ سوال نہیں کرنا، اس پہ ایمان میں کمی آ جائے گی۔ ادھر حدیث مبارکہ، العلم من المہد الی اللحد، علم ماں کے گود سے شروع ہوتا، قبر تک جاتا ہے۔ مگر یہ مجاز بنا دیا گیا، کہا نے روٹی روزی چندہ سے چلتا ہے۔ جن لوگوں کا اپنا خود کا کوئی روزگار نہیں ہے، میرے بھائیوں مسلمانوں، بات کڑوی ہے، بہت بری ہے، مگر سچ کو تو سننا پڑے گا۔ کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ سوچو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی عمر کے تھے جو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تجارت کے سلسلے میں، تو وہاں کسی نے کہا تھا کہ یہ آنے والے دور میں یہ نبی ہوں گے، ان کو یہودی وغیرہ دیکھ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں ساتھ لے کے جانا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب بچپن سے ہی تجارت کار اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے جانے کا سلسلہ تھا۔ مگر آج ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے انگلش اس لیے ہے تاکہ ہمارا بچہ کہیں نوکر بنے۔ نوکر نہیں، نوکر کا نا بات تو خراب ہو جاتا ہے، آپ لوگ کو برا لگے گا۔ نوکری کرے گا اور اس کی عزت بھی اچھی بنے گی اور اس کے لیے اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔
میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو وہاں 25 سال کی عمر تھی اور سامنے 40 سال کی عمر تھی۔ کیسے شادی ہوئی؟ نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے لیے جاتے تھے، اور پیسہ کس کا ہوتا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کا ایک معتبر، جسے اس دور کے لفظوں میں غلام کہا جاتا تھا، وہ جایا کرتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار سے وہ متاثر ہوا اور جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، تو وہاں شادی کی بات آئی۔ میں تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کیا۔ اب 40 سال کی عمر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے اور وہاں سے نبوت کا کام چالو ہوتا ہے۔ تو 25 سال سے 40 سال کی عمر تک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تجارت ہی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ایک قوم چند مٹھی بھر پوری دنیا میں ہلس تلس مچا رکھا ہے۔ دولت ان کے پاس ہے، اوزار ان کے پاس ہے، تجارت ان کے پاس ہے، کاشتکاری ان کے پاس ہے، ہر ہنر، ٹیکنالوجی، ہر بینک ان کے پاس ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ فرقہ پرستی۔ تم لوگ کا ترقی کیا ہے؟ چندہ کر کر کے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بات بہت کڑوی ہے۔ نہ کوئی ہنرمندی کا کارخانہ۔ اپنے ہی ملک میں دیکھ لو، جتنا پرانا شہر ہے، جو چنئی ہے، ممبئی ہے، دلی ہے، کلکتہ ہے، یا جو بھی شہر ہے، اب ان شہروں کا جو پرانا رہائشی علاقہ دیکھو، آج کو 30 سال پہلے تک، 40 سال پہلے تک جو پرانا شہر کا مین مرکز تجارت کا، آج بھی ممبئی میں دیکھو، دلی میں دیکھو، کلکتہ میں دیکھو، جیسا فیمس بازار ہے، وہاں مسلمان تجارت کار ہے، مگر اب کے دور میں کم ہو گئے۔ آج غیر قوم اس پر مسلط ہو گئے۔ کیوں؟ نے ہمارے اندر میں سوال اور جواب سیکھنا سکھانے کو ایک خاص لوگوں کے لیے پابند کر دیا گیا، اور اپنے چیلے چپٹوں کو چھوڑ دیا گیا کہ تم لوگوں کے اندر میں سوال جواب کرنے والوں کو گناہ بتاؤ۔ کوئی اگر کچھ بڑوں کے کھاتے میں آنے والا آدمی اگر کچھ غلطی کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک فارسی کا مقولہ بھی پہلے سے چل چکا ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آفت تو ابھی شروع ہوا ہے، آفت اور کتنا دیکھنا ہوگا وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فلسطین کتنا بڑا ملک تھا، اس کے حالات زار آپ لوگ تواریخ کا مطالعہ کریں، سمجھ میں آئے گا کیسے وہاں یہودی آہستہ 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 کیسے کیا کیا کرتے گئے، اور اس کا نقل پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا گیا، اور آج سب سے زیادہ اس کا نقل کہاں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو علم سے دور رکھنے کی وجہ، اور چند ہر 50 سال 60 سال میں کہ 100 سال میں ایک نیا فرقہ بننا، ایک بڑے حضرت جی کا نکل آنا اور اپنے سسٹم کو چلانا، پھر فرقہ پہ فرقہ، فرقہ پہ فرقہ، اور لوگ علم سے دور ہونے کے ناطے، عقل سے، اندھے عقل سے دور ہونے کے ناطے
کب یہ انسانوں کے پجاری بن گئے انہیں خود سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دوسرے پر تانا دیتے ہیں کہ کوئی اس کا پجاری اس کا پجاری، خود اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھتے کہ ہم کس کے پجاری ہیں۔ ہم جہاں اسلام بتا رہے ہیں اس اسلام کا ہمارا سلسلہ جو ہے کس سے جڑا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بات لمبی ہو جاتی ہے، مگر کہنا آپ تک پہنچانا چند باتیں بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ جن بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جانے والے ہو، جن بچی اور بچوں کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہو، آنے والے وقت پر ایک خونخوار دنیا کیا سلوک اور کیا برتاؤ کرے گی، اس کا سوچ کبھی لے آؤ۔ اپنے اندر میں جتنے بھی فرقے والے ہیں، کیا ان کے گھر کا بچہ پیدا ہونے والا تھوڑا سا تکبر سے خالی ہے کیا؟ چند روپیہ کمانے والے ان کے اندر سے تکبر دور ہوا ہے کیا؟ کیا جہاں تکبر ہوگا وہاں اسلام ہوگا کیا؟ یہ باتیں بہت کڑوی ہے۔ جب ان مسلمان ہونے کے ناطے آپ تکبر کو تکبر نہ سمجھ پائیں، بچوں کی آوارہ گردی کو آج کے دور میں عمر دراز لوگ کا بولنا ہے کہ ان کا دور ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی خوشی سے، بڑے تاؤ لگن سے کہتے ہیں۔ اگر ان سے ذکر کیا جائے کہ آپ کے اپنے بچے غلط راہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا دور ہے، بچپنا ہے، کچھ بھی کر لیں۔ یہاں تک مسلمانوں جو جمعہ کے دن کم عمر کے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں اور ان بچوں کے ذریعہ جو بھگدڑ مچتا ہے، جب تک نماز ہے تب تک ان کا بھگدڑ ہے، جو سلام پھیرا گیا وہ بچے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے بچوں کو نماز کا فرض کتنی عمر میں کیا گیا، یہ سوال اگر مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے تو 99% اس سے بھی وہ واقف نہیں ہے، مگر یہی جواب دیتے ہیں کہ بچے سیکھیں گے کہاں سے؟ میرے بھائیوں، عقل کا ذرا گٹھری جو تمہارا بندھا پڑا ہے اپنے گھمنڈ اور اپنے چالاکی کے بول پر، اپنے آپ کے عقل کے گٹھری کو کھولو۔ اللہ بچوں کو بالغ ہونے کے بعد میں نماز فرض قرار دیا ہے، اور سیکھنے کے لیے مسجد نہیں ہے، وہ تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، توبہ کرنے کی جگہ ہے۔ سیکھنے کے لیے مدرسے کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے درس و تدریس کا جو معاملہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے چلا ہے۔ جو پردیس سے آتے تھے، مدینہ منورہ میں رکا کرتے تھے، وہ لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عقل پر جو تالا پڑا ہے نا کہ مسجد میں بچہ سیکھے گا، مسجد سیکھنے سکھانے کا جگہ نہیں ہے، مسجد سجدہ کرنے کا، توبہ کرنے کا جگہ ہے۔ اور جس جگہ توبہ کیا جاتا ہے، اگر وہیں پر بے حرمتی ہو، وہیں ہلڑ مچے اور مربی یہ کہیں کہ بچے سیکھنے آتے ہیں، جناب عالی مکتب اور مدرسہ، درس و تدریس، سیکھنا اور سکھانا، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العلم من المہد الی اللحد، علم ماں کے گود سے شروع ہوتا ہے۔ ماں کا ذمہ ہے پہلا کچھ سکھانا، اس کے بعد میں بچہ جب اور ہوش مند ہو جائے تو اس کو مکتب اور مدرسہ میں بھیج کر کے سکھایا جائے، ورنہ آفات سر چڑھ کے بولتے بولتے یہاں تک نتیجہ پہنچ چکا ہے۔ سر عام، سر راہ، سر بازار مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر رسوا بھی کیا جا رہا ہے اور